تازہ نہیں ہے نشہ فکر سخن مجھے، تازہ نہیں ہے نشہ فکر سخن مجھے، تریاکی یہ قدیم ہوں دودھ چراغ کا۔ چنانچہ آج اسی غزل کا ایک اگلا شعر لے کر آپ کی خدمت میں پھر حاضر۔ بہت پیاری غزل ہے، بہت ہی خوبصورت قسم کے الفاظ اس کے اندر مستعمل ہیں، لہذا اس کو آخر تک جو ہے ان تمام ویڈیوز کو دیکھیے گا، سنیے گا، اس سے آپ کے ذخیرہ الفاظ میں بھی اضافہ ہوگا اور فہم غالب میں بھی اضافہ ہوگا۔ چنانچہ آئیں بلا تاخیر ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ تازہ نہیں ہے یعنی نیا نیا نہیں ہے، نشہ فکر سخن مجھے، فکر سخن کا نشہ۔ اچھا یہاں یاد رکھیے گا کہ ایک وہ آدمی جو عروض سے ناواقف ہو وہ اس کو نشہ پڑے گا۔ تازہ نہیں ہے نشہ فکر، کیونکہ عام طور پر جو عام بول چال میں جو مستعمل ہوتا ہے وہ نشے کا لفظ استعمال ہوتا ہے ہر جگہ، لیکن یاد رکھیے گا کہ اس میں نشہ بھی لغت ہے، یعنی نشہ اور نشہ دونوں طرح جو ہے وہ درست ہے، جبکہ یہ جو غزل ہے یہ بحر مضارع میں ہے، مفعول و فاعلات و مفاعیل و فاعل۔ تو اگر آپ اس کو مفعول و فاعلات و مفاعیل و فاعل پر تختی کر کے دیکھیں گے تو آپ کو خود بخود معلوم ہوگا کہ یہاں نشہ نہیں ہے بلکہ نشہ ہے۔ طالب کہتا ہے کہ تازہ نہیں ہے نشہ فکر سخن مجھے، یعنی میں کوئی نیا شاعر نہیں ہوں۔ فکر سخن کا جو نشہ ہے، فکر سخن کا جو شوق ہے، جو ذوق ہے، نشہ اس سے بھی آگے کی چیز ہوتی ہے، جو کہ شوق اور ذوق یہ بھی اگرچہ اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ اس شخص کو اس چیز کے ساتھ ایک مناسبت ہے، لیکن نشہ اس مناسبت کو کہا جاتا ہے کہ جس میں پھر انسان کو کچھ ہوش ہی نہ رہے، انسان اسی کا ہو کر رہ جائے۔ الغرض مقصد یہ کہ مجھے یہ جو شعر و شاعری جو ہے اس کا جو ایک نشہ ہے یا شعر و شاعری کے ساتھ جو مناسبت ہے یہ کوئی نئی نہیں ہے، بلکہ میں بڑا پرانا شاعر ہوں، اور اس میں کوئی شک بھی نہیں کہ دلی کے اندر یوں سمجھے کہ جب بچہ پیدا ہوتا تھا اور تھوڑا سا وہ مکتب میں جاتا تھا تو وہیں سے اس کی جو ہے یہ شعر و ادب کی تعلیم یا شعر و ادب کی جو تدریس ہے یہ ایک گنا شروع ہو جاتی تھی۔ اس لیے میں نے پڑھا ہے کہ مرزا غالب کے مشاعروں میں دلی میں 25 ہزار تک افراد جو تھے وہ موجود ہوتے تھے، جبکہ عصر حاضر میں علمی بانجھ پن کا یہ حال ہے کہ میں نے خود لاہور میں دیکھا ہے کہ وہاں پاک ٹی ہاؤس جو احباب بھی شعر و ادب کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، بطور خاص پاکستان میں رہتے ہیں، ان کو یہ معلوم ہی ہوگا کہ لاہور کے اندر نیلا گنبد کے پاس ایک مشہور ہوٹل کسی زمانے میں ہوا کرتا تھا جس کو پاک ٹی ہاؤس کہتے ہیں۔ تو وہاں پر پرانے جو بڑے بڑے مشاہیر ادیب ہیں، بڑے بڑے مشاہیر قسم کے شعراء وہ اکٹھے ہوتے تھے۔ تو آج بھی لوگوں نے اس روایت کو زندہ رکھتے ہوئے پاک ٹی ہاؤس کے اندر جو ہے شعر و ادب کی نشست کو زندہ رکھا ہوا ہے، لیکن یقین جانیے کہ میں خود ایک آدھ بار اس میں شریک ہوا ہوں۔ 30 40 50 افراد اس میں جو ہیں وہ شریک ہوتے ہیں، اور وہ یوں سمجھیں کہ پاکستان کی ایک بہت بڑی نمائندہ حلقہ ارباب ذوق، ایک نمائندہ تنظیم ہے، اور پاک ٹی ہاؤس سے بڑھ کر کوئی ایسی جگہ نہیں ہے شاید پورے پاکستان میں جو شعر و ادب کے ساتھ اپنا اختصاص رکھتی ہو۔ کہنا یہ چاہتا ہوں ساری گفتگو کے نتیجے میں کہ دلی کے اندر حال واقعی یہی تھا کہ وہاں جو گھرانے شعر و ادب کے ساتھ جڑے ہوئے تھے، یا بلکہ میں اگر یہ کہوں کہ علم کے ساتھ جن کی وابستگی تھی، وہ بچپن سے ہی شعر و شاعری کے ساتھ جڑ جاتے تھے، اور پھر غالب کا گھرانہ تو پھر غالب کا گھرانہ تھا۔ تو غالب نے یہ سچ کہا کہ تازہ نہیں ہے نشہ فکر سخن مجھے، اگر تریاکی یہ قدیم ہوں دودھ چراغ کا۔ تریاکی کہتے ہیں، یاد رکھیے گا، اصل میں یہ کاف کش کے ساتھ ہے، یہ بھی یاد رکھیے گا کہ اس میں دو لفظ ہوتے ہیں، ایک تریاق کاف دو نقطہ والا اور ایک یہ کاف کش والا۔ اگر دو نقطے کا والا ہو تو وہ زہر کا متضاد ہوتا ہے، آپ کو معلوم ہی ہوگا، جیسے کہتے ہیں کہ اس زہر کا یہ تریاق ہے، یعنی زہر کو زائل کرنے والا۔ لیکن یہ وہ کاف دو نقطے والا نہیں، یہ کاف کش والا ہے۔ اس کا مطلب افیون ہوتا ہے، وہ جو ایک نشہ دیتی ہے، ایک سیاہ رنگ کی یوں سمجھیں گے ایک چیز ہوتی ہے۔ آج کل تو بہت سی چیزیں آ گئی ہیں مارکیٹ میں۔ تو والے کہتے ہیں کہ تریاکی یہ قدیم ہوں دودھ چراغ کا، کیا مطلب کہ میں بڑا پرانا افیونی ہوں دودھ چراغ کا۔ یہاں شارحین نے
دو طرح سے جو ہے وہ تشریح کی ہے۔ ایک تو یہ کہ وہ جو افیون لی جاتی تھی اس کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ نیچے چراغ جلتا تھا، چراغ کے اوپر جس کو آج کل کے الفاظ میں بھی پنی وغیرہ کہتے ہیں، کہ پنی کے اوپر وہ افیون رکھ لی جاتی تھی، جس کے نتیجے میں وہ جب نیچے سے اس کو سیک یا اس کو حرارت پہنچتی تھی تو وہ پگھلتی تھی اور اس میں سے دھواں سا اٹھتا تھا۔ آگے پھر کسی نئے کے ذریعے، نئے کا مطلب سٹرا، آج کل کے الفاظ میں یوں سمجھ لیں کہ جس طرح سے یہ عام بوتلیں ہوتی ہیں کوکا کولا، پیپسی وغیرہ کی، ان کو پینے کے لیے وہ جو ایک سٹرا، آج کل کو سٹرا کہتے ہیں، تو وہ نالی سی یا یوں سمجھیں کہ وہ گول سا پائپ ہوتا ہے جس کے ذریعے جب ہم اندر کی طرف اس مشروب کو کھینچتے ہیں وہ ہمارے اندر چلا جاتا ہے، تو اس نالی کے ذریعے پھر اس دھوئیں کو کھینچتے تھے۔ اس طرح سے وہ ایک لذت یا یوں سمجھیں کہ ایک مستی کا احساس انہیں ہوتا تھا۔ تو ایک تو یہ معنی ہے۔ مکمل معنی کیا ہو گئے اگر اس توجیہ کو سامنے رکھیں کہ تریاک یہ قدیم ہوں دودھ چراغ کا، کہ میں چراغ کے اوپر تریاک رکھ کر اس کی لو یا اس کا دھواں، یا ہاں یہ بھی ایک لفظ یاد رکھیے گا، دودھ جو ہے وہ دھوئیں کو کہتے ہیں، یہ میں نے پہلے بیان نہیں کیا، کہ میں چراغ کی لو کے اوپر افیون کو حرارت دے کر اس میں سے نکلنے والے دھوئیں کو کشید کرنا جو ہے بڑا پرانا عمل ہے، یہ میں کوئی آج کا عمل، یہ میرا عمل نہیں ہے۔ لیکن ایک بات طے ہے کہ اس سے مراد نہ تو یہ ہے کہ غالب کا کوئی اپنا عمل ہے کہ وہ اپنے آپ کو افیونی ثابت کر رہے ہیں، نہ وہ یہ بتا رہے ہیں کہ میں بڑا پکا افیونی تھا، بلکہ وہ ایک تشبیہ دے رہے ہیں، ایک مستی اور ایک تعلق کی تشبیہ ہے کہ جس طرح سے ایک افیونی جو ہوتا ہے وہ کسی بھی حال میں افیون کو چھوڑ نہیں سکتا، آپ اس کو اٹھتے بیٹھتے اس کے نشے میں مست پائیں گے۔ تو بس یہی مطلب ہے کہ میں بھی اسی طرح سے اس افیونی کی طرح شعر و ادب کے ساتھ یا شعر گوئی کے ساتھ وابستہ تھا، جس طرح سے وہ دودھ چراغ کا تریاک یہ قدیم ہوتا ہے، میں بھی اسی طرح سے شعر و ادب کا جو ایک دودھ کہہ لیں آپ یا دودھ چراغ کہہ لیں، تو اس کا جو ہے وہ تریاکی قدیم، یعنی قدیم اس کا نشہ حاصل کرنے والا۔ تو یہ تشریح یوں سمجھیں کہ استعارہ کے رنگ میں ہے۔ بعض احباب نے اس کو اس کے ظاہری معنی میں بھی رکھا ہے کہ دودھ چراغ یعنی چراغ کی لو میں بیٹھ کر، یعنی اس میں پھر یہ ہوگا کہ آدھا مصرع جو ہے وہ استعارے پر محمول ہوگا اور آدھا مصرع جو ہے وہ حقیقت پر محمول ہوگا۔ پہلا حصہ تریاکی قدیم یہ تو استعارے پر ہی محمول ہوگا، لیکن جو اگلا حصہ ہے وہ حقیقت پر محمول، وہ کیسے کہ شعر و شاعری جب اس زمانے میں احباب کرتے تھے تو ہم نے آگے شمع بھی جلا کر رکھتے تھے، چراغ جلا کر رکھتے تھے، جس سے ایک خاص قسم کا ماحول پیدا ہوتا تھا جو شعر و شاعری میں معاونت کرتا تھا۔ تو مطلب یہ ہوا کہ میں جس طرح سے ایک تریاکی قدیم، یہ پکا نشئی کہہ لیں آپ، پکا افیونی کہہ لیں آپ، وہ چراغ کی لو کے اوپر افیون رکھ کر اس کو گرم کر کے اس کا دھواں کھینچتا ہے، میں اسی طرح سے اپنے سامنے چراغ جلا کر شعر و شاعری کرتا ہوں۔ یعنی یہ میرا بڑا قدیم عمل ہے کہ راتوں کو جب کہ عام لوگ سو رہے ہوتے ہیں، میں اپنے سامنے چراغ رکھ کر جس میں سے دھواں جو ہے وہ نکل رہا ہوتا ہے، ظاہر ہے جب چراغ جلے گا تو دھواں تو اس میں سے نکلے گا ہی، تو میں اس کی لو میں اس کے دھوئیں کے سامنے بیٹھ کر جس طرح سے ایک نشئی یا ایک افیونی جو ہے وہ لذت حاصل کرتا ہے اپنے افیون کے کشوں سے، افیون کے دھوئیں سے، میں اس طرح سے شعر و شاعری سے لذت حاصل کرتا تھا۔ الغرض سارے شعر کا خلاصہ یہی ہے کہ مرزا غالب نے اس شعر میں بڑی خوبصورتی کے ساتھ اپنی تعلی جو ہے وہ بیان کی ہے کہ میں کوئی عام شعراء کی طرح کوئی نو موز شاعر نہیں ہوں، بلکہ میں تو بڑا پرانا شاعر ہوں۔ نیز یہ کہ جس طرح سے ایک افیونی جو ہے اس کو اپنی افیون کے ساتھ ایک خاص وابستگی ہوتی ہے جس کو وہ چھوڑ نہیں سکتا، اور اس میں سے وہ ایک خاص قسم کا سرور حاصل کرتا ہے اور اس کی وجہ سے وہ ایک مستی کی کیفیت میں رہتا ہے، بس میرا بھی شعر و شاعری کے ساتھ کچھ ایسا ہی حال اور تعلق ہے۔ تو آج ایک یہ شعر ہوا۔ اس کے بعد اگلا شعر ہے: 100 بار بند عشق سے آزاد ہم ہوئے، پر کیا کریں کہ دل ہی عدو ہے فراغ کا۔ پہلے اس کے معنی دیکھ لیتے ہیں۔ 100 بار یعنی کئی مرتبہ،
100 کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہاں کوئی تنصیص ہے یا کوئی تحدید ہے، بلکہ یہ کثرت کے لیے لفظ آیا ہے 100 یعنی بہت مرتبہ۔ بند عشق، بند یاد رکھیے گا بیڑی کو کہتے ہیں، اسی وجہ سے جیسے کہتے ہیں وہ کوئی آپ کا پابند ہے، یعنی کیا اس کے کوئی پاؤں بندھے ہوئے ہیں، تو بند عشق، عشق کی بیڑی، یعنی ہم بہت مرتبہ عشق کی بیڑیوں سے یا عشق کی زنجیروں سے آزاد ہوئے، یعنی کسی کے عشق میں مبتلا تھے، بس پھر حالات میں ایسا یوں سمجھے کہ تنوع آیا یا ایسی تبدیلی آئی، مزاج میں آئی، حالات میں آئی، اس کے بہت سے اسباب ہو سکتے ہیں، یہاں موقع نہیں ان کو ڈسکس کرنے کا، کہ ہم اس عشق کی قید سے آزاد ہو گئے۔ پر کیا کریں، لیکن ہم کیا کریں کہ دل ہی عدو ہے فراغ کا، کہ ہمارا دل ہی جو ہے وہ فراغت کا دشمن ہے، عدو دشمن فراغت کو۔ کیا مطلب کہ اگر ایک حسین کے شکنجے سے، ایک حسین کی قید سے اگر یہ دل آزاد ہوا تو پھر کسی دوسرے حسین کے شکنجے میں یا کسی دوسرے حسین کی زلف کا جو ہے وہ اسیر ہو گیا، یعنی ہمارا مزاج جو ہے وہ عاشقانہ ہے، ہم جو ہے کسی صورت میں بھی دام عشق سے آزاد نہیں رہ سکتے، بلکہ ہمارا دل تو ہر وقت دام عشق میں گرفتار ہونے کے لیے تڑپتا اور پھڑکتا رہتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم بہت مرتبہ دام عشق سے آزاد بھی ہوئے، لیکن پھر کیا کریں کہ پھر سے جو ہے ہم اس میں گرفتار ہو جاتے ہیں۔ وہ اس شعر کے ذریعے غالباً میں سمجھتا ہوں اپنی طبیعت کی لطافت کا بیان کر رہے ہیں، کہ میری طبیعت اتنی لطیف ہے، اپنی حسن پرستی کا بیان کر رہے ہیں کہ میری اتنی جو ہے وہ جمال پرست ہے کہ میں کسی صورت میں بھی دام عشق سے آزاد نہیں رہ سکتا۔ تو آج کی اس نشست میں یہ 2 شعر ہو گئے، اب اس غزل کے پیچھے 2 شعر اور باقی ہیں، انشاءاللہ اگلی نشست میں وہ دونوں شعر جو ہیں وہ آپ کے سامنے اپنی تمام تر ایکسپلینیشن اور تشریح کے ساتھ پیش کیے جائیں گے۔ اس وقت کے لیے فقیر کو دعاؤں کے ہمراہ اور آپ کے لیے بھی ڈھیروں دعاؤں کے ساتھ اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔